बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 8 अक्टूबर और दिन है बुध का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पे डालते हैं एक नज़र। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान क्या चल रहा है, क्या खुफिया डील्स हैं, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब ने इसके बारे में इंतहाई अहम नौयत के कर दिए हैं इंकशाफात, और ख़ास तौर पे वो तस्वीर जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई और जिसको जाली साबित करने के लिए बहुत तगदौ की गई, लेकिन वो तस्वीर वाइट हाउस के फ़ोटो गैलरी में मौजूद है। और वो तस्वीर है जब वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ और जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप खड़े हैं और एक और साहब खड़े हैं, और एक उन्होंने एक रखा हुआ है सूटकेस और उसमें मादनियात और पत्थर मौजूद हैं और वो गिफ्ट पेश किया जा रहा है। वो गिफ्ट नहीं बल्कि वो बताया जा रहा था कि ये हैं जनाब मादनियात और ये आइए और आकर ख़रीद लीजिए। तो ये आपके लिए, ये तोहफ़ा आपके लिए मुंतज़िर है पाकिस्तान की सरजमीन पर। उस तस्वीर को जाली साबित करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो वाइट हाउस की फ़ोटो गैलरी में मौजूद है और उस पर नागवारी का भी इजहार किया गया कि इतनी पर्सनल तस्वीर क्यों जारी की गई। लेकिन सदर ट्रंप जो हैं वो इन सब से कुछ 100 हाथ आगे का सोचते हैं और उन्होंने दुनिया देखी हुई है और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए हुए हैं। तो बहरहाल देखिएगा, सूरत हाल ये है कि अमल वली खान ने, जो कि ANP के रहनुमा हैं, उन्होंने सेनेट में इजहार ख्याल किया और उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में व्हाट जोक, ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? अमल वली खान ने यह बात कर दी और उसके बाद लड़ाई बढ़ गई। फिर मैदान में उतारा गया तलाल चौधरी साहब को और उतारा मरीम साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि ज़रा इस मामले को संभालें। हम जनरल साहब पे किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अगर वज़ीर आला हूँ तो उन्हीं की मरहून मिन्नत हूँ, और अगर चचा वज़ीर आज़म हैं तो उन्हीं की वजह से हैं, और इसलिए हमने आगे वज़ीर आज़म भी बनना है। लिहाजा फौरी तौर पर जाएं और जाके अमल वली खान की ज़रा क्लास लें। तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। कहते आपको इजी लोड है, अंडर 19 हैं आपको पकड़ दकड़ के इधर उधर से हम सब ने मदद करके वो बलूचिस्तान से आप मेंबर बन गए। आइंदा बात करते हुए ख्याल कीजिएगा, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात होगी तो भरपूर जवाब आएगा। तो ये तलाल चौधरी साहब थे जी, इन्होंने कहा कि भरपूर जवाब आएगा। अब उसके बाद अमल वली खान से मुज़ाकरात शुरू हो गए, क्योंकि जब इन्होंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि मैं सोमवार को आऊँगा, जो कल गुजर गया, परसों सोमवार को आऊँगा और सेनेट में इसका जवाब दूंगा और फिर मैं कच्चा चट्टा खोलूँगा सबका। तो हैं तो सारे एक दूसरे के काने और हैं सारे फॉर्म 47 वाले, सारी की सारी जाली सरकार है, इस वक्त जाली टब्बर इकट्ठा हुआ है। तो जब ये हुआ तो उसके बाद मजीद जान के लाले पड़ गए और अमल वली खान को मनाने की कोशिश की गई। फिर उनके घर जाया गया, हालांकि वो मिनिस्टर एनक्लेव में रह रहे हैं, उनके पास एक बंगला भी है, सब कुछ है। फिर उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई और ये सब कुछ किया गया और फिर उनको धमकियां शमकियां भी लगाई गई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उनसे फिर एक मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के नतीजे में, क्योंकि उन्होंने कपड़े उतारने थे सबके, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो उन्होंने एक आज ट्वीट की है, वो बड़ी दिलचस्प है, और उसमें गौर से सुनिएगा कि वो कहते हैं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल मेरी तकरीर से कबल वज़ीर आज़म के साथ मेरी मुलाकात, जो दरअसल उनके दौरा अमरीका पर ब्रीफिंग थी,
کا ذکر کیا۔ اس حوالے سے میں ضروری وضاحت دینا چاہتا ہوں اور یہ باقی جمعرات کو لگائے گئے الزامات کا جواب تفصیل سے دوں گا۔ سینٹ آف پاکستان میں تقریر کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے مجھے دورہ امریکہ پر بریفنگ دینے کے لیے مدعو کیا، یہ ایمل ولی خان بتا رہے ہیں۔ میٹنگ کے آغاز ہی میں انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ یہ سب کچھ پارلیمان میں دورہ امریکہ سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اور میں نے ان کی یہ معذرت اس وقت قبول کی اور کہا کہ میں تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، میری تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے ایوان کی بالادستی کی بات کی ہے، کسی کی تضحیک نہیں کی۔ میری تربیت ایسے گھر میں ہوئی ہے جہاں ہمیں بڑے اور چھوٹے سے بات کرنے کا سلیقہ اور تمیز سکھائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی بریفنگ میں وضاحت کی، ذرا غور سے سنیے گا، کہ وضاحت کی کہ بعض دوروں میں انہیں فیلڈ مارشل کو ساتھ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، کچھ اسٹریٹجک مجبوریوں کی بنا پر وہ فیلڈ مارشل صاحب کو خود ساتھ لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ صدر ٹرمپ کو دیا گیا پتھروں کا تحفہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اپنی جیب سے خریدا تھا۔ یہ ہے خبر کہ وہ جو سوٹ کیس گیا، وہ جو اس میں وہ سیلز مین کے طور پہ جو پیش کر رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اپنی جیب سے خریدا تھا صدر ٹرمپ کو تحفہ دینے کے لیے، اور صدر ٹرمپ کو دیا گیا پتھروں کا تحفہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اپنی جیب سے خریدا تھا، اور اس کا معدنیات کی کسی ڈیل ملکی یا غیر ملکی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے کہ صدر ٹرمپ کو کس چیز کا تحفہ دیا جا رہا ہے، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب تحفے میں پاکستان کا جو قومی خزانہ ہے، معدنیات ہیں، قومی خزانہ، قومی ملکیت، وہ کس خوشی میں تحفے میں دے رہے ہیں اور اس میں کیا بتا رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ جناب پہلی کھیپ، پہلا کنٹینر پہنچ بھی گیا امریکہ میں، اور پھر اس سے پہلے FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، جو کہ ٹوٹلی آرمی چیف کے انڈر کام کرتا ہے، اس محکمے کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے۔ اس محکمے کے ساتھ FWO امریکہ کی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے کہ جناب ہم آپ کو معدنیات دیں گے، اور وہ لیں گے، اور وہ بھی فوجی ادارہ، میجر جنرل اس کا سربراہ ہوتا ہے، اور میجر جنرل آرمی چیف کے انڈر کام کرتا ہے۔ تو یہ اب وہ دیکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیل شیل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں ہے تعلق؟ اور میں نے جواب دیا کہ مجھ میں یہ جرت ہے کہ اگر کھلے عام تنقید کر سکتا ہوں تو غلطی ہونے پر معذرت بھی کر سکتا ہوں، یہ ایمل ولی خان کہہ رہے ہیں۔ اگر اس تصویر کا پختونخوا اور بلوچستان کی معدنیات یا کسی سودے سے کوئی تعلق نہیں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ پختونخوا اور بلوچستان کی معدنیات پر حق وہاں کے عوام کا ہے، اس میں مقامی لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ ہم نہ ترقی کے مخالف ہیں اور نہ معیشت کی بہتری کے۔ ہماری بریفنگ انہی نکات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ میں نے اپنی تقریر میں کسی کی ذات کی بے حرمتی نہیں کی، نہ ہی کسی تضحیک کی۔ پھر اگر کسی کو میری بات سے دکھ پہنچا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ملک کے دفاع کے حوالے سے فیلڈ مارشل کے کردار کو میں نے سراہا اور میں سراہتا رہوں گا۔ البتہ جہاں آئینی ادارہ اختیار سے تجاوز کیا جائے وہاں مظلوم قومیتوں کے نمائندے کی حیثیت سے میں آواز بلند کرتا رہوں گا۔ تو جناب یہ آ گیا ہے معاملہ۔ اب آپ ذرا غور کر لیجئے کہ ہمارے ریاستی امور پاکستان کے کیسے چلائے جا رہے ہیں، اور وہ جو سوٹ کیس ہے جس کے بارے میں یہ خبر چلوائی گئی کہ ثابت کیا جائے کہ یہ فیک ہے، وہ فیک نہیں بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مزید انکشافات کر دیے۔ اب یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے ان کی کشتی ڈبوئی ہے یہ بات کر کے، ان کی کشتی میں، ان کی بیڑی میں مزید وٹے ڈال دیے ہیں، یا ان کو سرخرو کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جن صاحب سمجھدار ہیں، شہباز شریف صاحب نے اپنا کام کر دیا اور ایمل ولی خان نے وہ آگے بڑھا دیا۔ تو صدر ٹرمپ کو تحفے کس لیے دیے جا رہے ہیں، یہ بات پوچھنا چاہتی ہے قوم، کیونکہ آپ آرمی چیف ہیں،
مسلح افواج کے، پاکستان کے، آپ ذاتی حیثیت میں نہیں گئے تھے، آپ ذاتی حیثیت میں کوئی تحفہ نہیں دے سکتے، آپ وزیر اعظم کے ساتھ گئے اور اس کے بعد یہ پیش کیا۔ تو بہرحال جی یہ تو ہے ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں آگے، ایک اور خبر ہے۔ کل اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا۔ علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین خان صاحبہ، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ باقی جو فہرست دی گئی تھی، کسی بھی رہنما کو، کسی بھی لیڈر کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، کسی وکیل کو اجازت نہیں ملی، اور باہر سارا دن رات گئے تک احتجاج ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد وہاں پہ عمران خان صاحب کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا، کارکنان پہنچ گئے، پنجاب اسمبلی کے اراکین پہنچ گئے، اور بھی دیگر رہنما پہنچ گئے۔ تو سارا دن وہاں پہ ہلا گلا رہا اور ملاقات نہیں ہو سکی، کیونکہ کل جی ایچ کیو میں ایک کیس رکھا ہوا تھا سماعت کے لیے، اور اس کی سماعت جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکی، اور اس میں جی ایچ کیو حملہ کیس 20 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا، اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ صاحب جیل سے بغیر سماعت کے روانہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ کیس کل ہیئرنگ نہ سن سکے، اور نہ ہی 3 گواہوں کے بیانات جو ہے وہ قلمبند ہو سکے، اور اس کے لیے بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی سماعت۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب جج صاحب آ کے بیٹھ گئے، عدالت لگا لی، اور باہر علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین خان صاحبہ انتظار کر رہی ہیں کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ملاقات کے لیے جیل کے دروازے بند کیے گئے، نہیں آ رہے۔ باقی رہنماؤں کو بھی روک لیا گیا۔ اڈیالہ روڈ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، خواتین کی پولیس کی نفری تعینات، اور وہاں پہ پریزن وین، قیدیوں کی وین بھی وہاں پہ موجود، لیکن بات نہیں بنی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نیکسٹ جو ہوا، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پیغام بھیجا گیا، جج صاحب نے پیغام بھیجا کہ جائیں جی لے کے آئیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو جم کر رہا ہوں، اور میں ذرا اپنی ایکسرسائز کر رہا ہوں، اپنے مسلز بنا رہا ہوں، اس لیے جا کے بتائیے کہ میں مصروف ہوں، اپنی ایکسرسائز کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد جج صاحب نے بھیجا بندہ جیل حکام کو کہ جناب جائیں، انہیں کہیں کہ اگر جم کر لیا تو آ جائیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوبارہ گئے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے ابھی جم کیا ہے، اور اس کے بعد میں شاور لوں گا اور اس کے بعد فریش ہو کے آؤں گا، اس سے پہلے میں نہیں آ سکتا۔ تو جج صاحب اس کے بعد پھر مزید بیٹھے رہے، اور مزید بیٹھنے کے بعد اور وہاں سے پھر مایوس ہو کے اٹھ گئے۔ تو یہ عمران احمد خان نیازی ہیں، جن پہ 300 جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں۔ کئی مقدمات میں ان کو سزا سنائی جا سکی ہے۔ اب 2 سال سے زیادہ ان کو ہو گیا ہے، 2.25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک وہ رہا نہیں ہو سکے، اور جیل میں ہیں، جیل کی کال کوٹڑی میں ہیں وہ بھی، اور بشرا بی بی بھی، اور نہ ہی کبھی وہ بیمار ہوئے، نہ ہی کبھی انہوں نے درخواست دی کہ ہسپتال جانا چاہتے ہیں، نہ ہی ان کے پلیٹلیٹس گرے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تھا جناب صورتحال، یہ سچویشن۔ تو باقی انشاءاللہ خبریں اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔